عمل کی نیت کر لی جائے. میں بھی نیت کروں کہ جو کہوں گا اس پر عمل کروں گا، اور آپ حضرات بھی نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص خانہ داری کاروبار اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نگاہ پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے. اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ اس کے لیے گویا رگیں مل دینا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کامل کر لیتا ہے. اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے. اور اس میں خاص بات یہ کہی گئی جو حدیث میں آئی کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کامل کر لیتا ہے. اب اس کو چاہیے کہ اپنے آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے. یعنی یہ نکاح کے بعد ڈرنے کی بات کیوں کہی گئی؟ نکاح کے بعد ڈرنے کے بعد کیوں کہی گئی؟ ضرور کوئی بات ایسی پیش آنے والی ہے جہاں ہم نڈر ہو جائیں گے. ایک آدمی کے ساتھ جا رہا تھا، ان کے ساتھ دو صحابہ اور تھے جن کو کرلا ٹرمینس پہ چھوڑ کر جانا تھا. ایک کا آگے سفر تھا میل ٹرین سے اور ایک پہنچانے کی نیت سے گیا تھا. تو جو صاحب گاڑی میں ان کے جاننے والے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، ٹکٹ میں کی لائن میں جانے سے پہلے اگر زیادہ پیسے ہیں تو جو ٹکٹ کی لائن میں کھڑا نہ ہونے والا اس کو دے دو اور اپنا موبائل بھی دے دو. تو اور بہت دھیان رکھنا، پاکٹ مار بہت ہوتے ہیں اس لیے پتہ بھی نہیں چلے گا، موبائل نکل جائے گا. تو یہ میں سمجھایا کیوں جا رہا ہے کہ اس کا اندیشہ ہے. کیا ہے؟ اس کا اندیشہ ہے. تو میں نے کہا بھائی کرلا ہی میں دھیان رکھنا ہے، سب جگہ دھیان رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا دھیان تو سب جگہ رکھنا چاہیے لیکن کرلا میں پاکٹ مار بہت ہیں. تو جو بات سمجھائی جاتی ہے کہ ایسا کرنا، تو جب کام ایسا سمجھایا جائے تو اس کا مطلب کوئی بات ایسی ہی پیش آنے والی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے ایسے کرنا. یعنی نکاح کر لیا، اس کا آدھا حصہ پورا کر لیا، آدھا باقی ہے. اب یہ آدھے میں اللہ سے ڈرنا. نکاح کے بعد ڈرنے کا کیا مطلب بھائی؟ کچھ ہوتا ہوگا تبھی تو. نکاح کے بعد ڈرنا اس کا مطلب کوئی ناانصافی ایسی ہوگی، کوئی بات ایسی ہوگی جہاں ہم نہیں ڈریں گے اور کچھ ایسا قدم اٹھائیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. پہلے ہی فرما دیا کہ نکاح کر لیا تو اب ڈرنا. یہ بات آپ کی بھی کچھ سمجھ میں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ میں سب اکثر نکاحے ہیں، بغیر نکاح والے تھوڑے سے ہیں. اللہ ان کا بھی اچھا رشتہ کرا دے اور اچھی زندگی عطا فرمائے، جھگڑوں سے پاک رکھے.